بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودہ چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش کے، یردونکم پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کفارن کافر، حسدن حسد سے، عند انفسہم اپنے نفسوں کے پاس سے، اپنی جانوں کے پاس سے، من بعد بعد اس کے، ما جو تبینہ ظاہر ہوا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کرو، واصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالی بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل میں حسد رکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، حالانکہ حق بات ان پر کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، تو اس وقت تک جانے دو، ان سے درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی اپنا حکم بھیجے، یعنی جہاد کا اور ان کے قتل کا اور لونڈی غلام بنانے کا، یا جزیہ مقرر کرنے کا، یا جلا وطن کرنے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، تو یہود نے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانی شروع کر دی، اور بعض صحابہ کرام کو یہودیت کی دعوت بھی دی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے دوسرا حکم نہ آ جائے، اس وقت تک عفو اور درگزر سے کام لو، اور ان کے ناجائز قسم کے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہوں۔ چنانچہ یہی حکم بعد میں اجازت قتال کی صورت میں آ گیا۔ اس دور میں علماء یہود و نصارہ علم و تحقیق کے نام سے کتاب و سنت پر حملے کرتے تھے، اور اب بھی اس دور میں بھی یہود و نصارہ علم و تحقیق کے نام پر کتاب و سنت پر حملے کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے عقائد اور طریقے سلف سے برگشتہ کر کے بدعت و ضلالت کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے کہ اللہ سے لوگ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے پھیر کر دوبارہ کفر میں لے جائیں، صرف اور صرف مسلمانوں کا حسد کرنے پر۔ تو قومی عصبیت باعث شقاوت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حوی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب، یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، حسد کرنے والے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عربوں سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، اور یہ بھی یہودی تھا، اور اپنے شعروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کیا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ تو ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی، اور یہ بخوبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے بھی تھے۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث ہوئے، کفر و انکار پر یہ یہودی آمادہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں آ کر اسلام کو نہ چھوڑ دینا، مرتد نہ ہو جانا، ان کی باتوں سے درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، مگر بعد میں حکم نازل فرمایا کہ ان مشرکین سے اب تم نے دب کر نہیں رہنا، اب تمہیں لڑائی کی اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے، جو مسلمانوں کو تنگ کرتے، پریشان کرتے، اسلام سے پھیرنے کے لیے دن رات کوششیں کرتے، تو مسلمان ان مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے رہے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ جب تک اللہ کوئی اپنا حکم نازل نہیں کر دیتا، جہاد کا حکم نہیں دے دیتا، تب تک تم نے درگزر سے کام لینا۔ تو یہاں تک کہ دوسری آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، تو اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا۔ اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی، اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان بدر میں بچھ گئیں۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی کہ واقعی الصلاۃ، مسلمانوں تم نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وما تقدموا، اور جو کچھ آگے بیچو تم، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی سے، تجدوہ، پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ، پاس اللہ کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، ساتھ اس چیز کے، تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، رغبت دلائی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، فرائض کو بجا لاؤ، جب تم یہ کام کرو گے تو فرمایا اس کا ثواب اللہ کے پاس تم پاؤ گے، تمہارا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک اور بد عمل کا بدلہ دونوں جہانوں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا، چھپا کھلا، اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنۃ، لن ہرگز نہیں، یدخل داخل ہوگا، الجنہ جنت میں، الا مگر، من جو کوئی، کانا ہوگا، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، دل کا یہ امانیہم آرزویں ہیں ان کی، قل اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کی من مانی آرزویں ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو کوئی سند لاؤ، کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ یہود ہر آن اس کوشش میں رہتے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، اسلام سے پھیر دیا جائے۔ کبھی کہتے کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے،
یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑیں اور یہودیت کو اختیار کر لیں. تو یہودی کہتے ہیں کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے اور نصارہ صرف اپنے آپ کو جنت کا حقدار ظاہر کرتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ دغا باز ہیں، اور ان کی یہ جھوٹی اور بے بنیاد قسم کی آرزویں ہیں جن کے صحیح ہونے کی سند ان کے پاس نہیں ہے. یہ اپنے پاس سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اور شروع سے ہی انہوں نے اسلام کے اندر ہیلا سازیاں، مکاریاں، فریب کاریاں کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں. آج کل بھی مسلمانوں کا گروہ ایسا ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں محض آرزوؤں میں مبتلا ہیں، اولیاء اللہ اور بزرگوں کے نام کا ورد پڑھتے ہیں، ان کے مقبروں پر پھول چڑھانے کو ہی نجات سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آرزویں ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، یا ان کی جو ہے پیروی کریں، ان کی تقلید کریں، اور ان کی سفارش پر بھروسہ کر کے جو مرضی عمل کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں نے کہا کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. عیسائیوں نے کہا کہ عیسائیوں کے علاوہ، نصرانیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. تو یہ شیطان صرف مغرور یہودی جو تھے اور عیسائی تھے، ان کا یہاں غرور بیان ہوا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. یہودی اپنے علاوہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، عیسائی اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور صاف کہتے تھے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اور سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ اگر تم اللہ کی اولاد ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ تمہیں جو اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، عذاب کی خبر سنائی ہے، تو تمہیں پھر عذاب کیوں ہوگا؟ اگر تم اللہ کی اولاد ہوتے تو تمہیں سزا نہ ملتی. اگر تم اللہ کے چہیتے ہوتے، پیارے ہوتے، اس کے محبوب ہوتے، تو تمہیں سزا نہ ملتی. اسی طرح کے مفہوم کا بیان ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا. ہم نے اسی پہلے اس بارے میں پڑھا. تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے. اسی طرح یہاں ان کے ایک دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ تم دلیل لاؤ. تم کہتے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو اپنے دعوے کی کوئی دلیل پیش کرو. انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو کہ جنت میں صرف تم نے ہی جانا ہے تو کوئی دلیل پیش کرو. اب اللہ نے نہ تو ان سے کوئی وعدہ کیا تھا، نہ ہی ان سے کوئی اقرار لیا تھا، نہ ہی ان کو کہا تھا کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے. تو جب اللہ نے ان سے سند مانگی، دلیل مانگی، تو یہ لاجواب ہو گئے. ان کے پاس کوئی دلیل نہ بن سکی تو عاجز ہو گئے. تو اللہ نے ان کو عاجز ثابت کرنے کے لیے فرما دیا بلا، کیوں نہیں، یا پھر بلا کا معنی بلکہ، بلا ہاں، بلا کا مطلب بات یہ ہے کہ من جس نے اسلامہ جھکا دیا، مطیع کر لیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، واہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، فلاح تو اس کے لیے اجرہ اجر ہے اس کا، عند پاس ربی اس کے رب کے، ولا خوف ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیک بھی ہے، یعنی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کو اپنے مالک کے پاس اپنا ثواب ملے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی ڈر اور کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہوگا. بلا یعنی ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، دعویٰ ان کا جھوٹا ہے کہ اخروی نجات کے لیے تو اخلاص اور عمل شرط ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہودی صرف جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کے بڑے جو ہیں یہ نبیوں کی اولاد ہیں، یہ سرداروں، اماموں اور پیشواؤں کی اولاد ہیں. تو فرمایا یہ ان کے بڑے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. اگر اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچائے گی تو انسان کا تقویٰ بچائے گا. انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو فرمایا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، اخروی نجات کے لیے اخلاص اور عمل شرط ہے.
من اسلم وجہہ للہ، اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، جس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو فرمایا اور وہ عمل محض اپنی مرضی کے ساتھ نہ ہو، چاہے اللہ کو راضی کرنے والا جتنا مرضی اچھا عمل ہوگا، لیکن باہوا محسن، اور وہ محسن ہو، نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل بدعت ہے اور بدعت مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسا کام کرے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے یہ دلیل مانگی کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو یا اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے تو کوئی دلیل پیش کرو۔ جب وہ عاجز آگے تو فرمایا ہاں جو کوئی بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص اور توحید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پورا پورا اجر ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ اگر یہ جھگڑے تو ان سے کہہ دو کہ میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر دیے ہیں۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ جب انسان چاہے کہ میرا عمل قبول ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک اخلاص یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا، اور احسان سنت کے مطابق۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص نیت ہے، خلوص عمل ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ بس خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا۔ انسان کا خلوص جتنا مرضی زیادہ ہوگا اس کے عمل کو مقبول نہیں کروا سکتا جب تک سنت کی تابعداری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا رہبانیت کا عمل چاہے جتنا مرضی خلوص پر مبنی ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی الگ بیٹھ جانے کو عبادت ہی سمجھتے تھے، تو یہ رہبانیت کا عمل چاہے کتنا ہی خلوص پر مبنی ہے لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ الگ تھلگ بیٹھ جانا، چلے کاٹنا اور کسی سے بات نہ کرنا، عبادتیں کرنا، وہ سنت سے ثابت نہیں۔ تو ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن کا حکم ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ کیوں رد کیے؟ کہ اس پر ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں تھی، تو ہم نے ان اعمال کو رد کر کے دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے دودوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا شخص پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو فرمایا جیسے دور سے گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے سڑکیں چمک رہی ہوتی ہیں، ریت چمک رہی ہوتی ہے، تو انسان دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب پینے کے لیے پاس جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس طرح ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا جس طرح روشنی جو ہے چھاؤں کے اندر روشنی کی ایک لکیر آ رہی ہوتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، ہبا منصورا، جس نے سنت کے مطابق عمل نہیں کیے ہوں گے وہ اس طرح ذروں کی طرح پراگندہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ وہ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے عمل سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر کر جا رہے تھے، تو ایک راہب نے اپنی کھڑکی کھولی، باہر جھانکا تو پھر دروازہ بند کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ دعویٰ کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، یہودی جائیں گے، فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کوئی دلیل لاؤ۔ ہاں جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا اور سنت کے مطابق عمل کیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ،
تو فرمایا اس کو اس کے رب کے پاس سے پورا پورا اجر ملے گا، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے ما قبل کا، آئندہ آنے والی چیز کا، جس طرح ہم ایک پریشان ہو جاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہماری اولاد کو نقصان نہ پہنچ جائے، گھر والوں کو نقصان، مالی نقصان، یعنی ما قبل کا۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ما قبل کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم ہوتا ہے ما فات کا، جو فوت ہو جائے، جو رہ جائے، جو چھوٹ جائے، جو نہ ملے، یعنی دنیا میں جو نعمتیں نہیں ملی ہوں گی، قیامت کے دن ان نعمتوں کے نہ ملنے پر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، اور قیامت کی پیش آنے والی ہولناکیوں کا کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ کس شخص کو؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا، جو بھی عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور عمل جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی اللہ کی رضا والا ہو، جتنا مرضی خلوص والا ہو، جب تک سنت کی اتباع نہیں، سنت کی پیروی نہیں، تو قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا جس نے سنت کے مطابق عمل کیا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، وہم، اور وہ، حالانکہ وہ حالیہ ہے، حالانکہ وہ یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل منت قولہم، ان کی بات کے، فاللہ، پس اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامتی، دن قیامت کے، فیما، اس چیز میں، کانو، تھے وہ، فیہی، جس میں یختلفون، اختلاف کرتے۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کچھ دین نہیں ہے، نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، یہودی کسی دین پر نہیں ہے، ان کا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں فرقے، یہودی اور عیسائی، دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، بلورات، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، فرمایا جاہل لوگ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، یعنی عرب کے کافر جو اپنے دین کے سوا جملہ ادیان کو باطل سمجھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین اور صابی کہتے، اہل کتاب کے جو اللہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ کے علماء بھی، تو فرمایا یہ جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا لا یعلمون مثل قولہم، فرمایا انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی جو جانتے ہی نہیں ہیں، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح۔ فرمایا جاہل لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان کا جھگڑا قیامت کے دن چکا دے گا، جس میں یہ جھگڑا کرتے رہے اللہ اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے گا۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، یعنی شان نزول یعنی اس آیت کے اترنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وفد نجران کی آمد پر، نجران کے عیسائی تھے، وہ ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند یہودی علماء بھی جمع ہو گئے، نجران کے عیسائی یہ آئے اور مدینہ کے کچھ یہودی بھی شامل ہو گئے، تو ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بھی آ گئے اور نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، تو ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، ہر ایک گروہ نے دوسرے کی کتاب اور نبی کی تکذیب کی، یعنی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہودیوں نے کہا کہ انجیل بھی جھوٹی کتاب ہے، عیسیٰ بھی جھوٹا نبی ہے، عیسائیوں نے کہا کہ موسیٰ بھی جھوٹا پیغمبر ہے، تورات بھی جھوٹی کتاب ہے۔ آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کے نبی اور ایک دوسرے کی کتاب کی تکذیب کر دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا باہم
باہم تعصب اور اناد اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ پڑھا لکھا ہو کر ہر بات کو جانتا ہو، اس کے باوجود بھی عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی تعریف نہیں کی، بلکہ اس کی مذمت کی ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو کر جو ہے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو۔ تو اور ہر فرقے کی کتاب میں دوسرے کی تصدیق بھی موجود ہے۔ تورات میں انجیل کی تصدیق موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے اور تورات کی تصدیق موجود ہے۔ تو پھر بھی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ، نبی کا انکار، کتاب کا انکار، اللہ اکبر! یہ تو جاہل یہودی اور عیسائی تھے، لیکن افسوس کہ آج کل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گروہ بندی کا یہ عالم ہے کہ سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نہ تو کتاب اللہ کا لحاظ، جب بھی قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں تو ہم نے تلاوت کے لیے نہیں رکھا ہوا، ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن عزت کی کتاب ہے، لا ریب بے مثال کتاب، لیکن کتاب کے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، نہ انسانیت کا پتہ، نہ رشتہ داری کا، نہ تعلق کا، نہ ناطے کا، لیکن ہم پڑھے لکھے ہو کر بھی ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشیاں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم دنیا میں فیصلے یہ اپنے اختلافات کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! پھر بدعتیوں اور فتنہ پروازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ کن سے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے، کیونکہ یہ حق پر قائم تھے، کتابیں ان کے پاس موجود تھے اور اللہ نے ان کو اس دور کا امام اور منصب امامت عطا کیا تھا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ یہودی اور عیسائی گمراہ ہو گئے، اسی طرح یہ مکے کے کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، معاذ اللہ، کسی نے کچھ کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگلے یہود و نصارہ جو دین پر قائم تھے، لیکن بدعتوں اور فتنہ پروازوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں اشارہ انہی کی طرف ہے، اور بعض نے کہا کہ مراد اس سے یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ مراد ہیں۔ بہرحال یہ سارے ہی گمراہ فرقے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا، ظلم و زور نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی فریب نہیں ہوگا، کسی قسم کی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور یہی مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے، سورۃ حج میں ارشاد فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں، نصرانی اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور موجود ہے۔ اور جگہ فرمایا قل یجمع بیننا ربنا، فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ باخبر ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے اختلافات سے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خالصتاً اللہ کی رضا والے عمل کرنے کی توفیق دے اور خالصتاً سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے، کفر سے، شرک سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔